السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے کاتب بخت کے اشارے پر، قسط نمبر 2۔ ممکن ہے تمہارا یہ کہنا بھی ٹھیک ہو تسمینہ، بہرحال میرا خیال تو یہی ہے کہ عزت نفس کا تقاضا بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ کوئی بھی فریق، خواہ عورت ہو یا مرد، تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ اہانت آمیز رویے تو بچوں تک کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ایمان کا تجزیہ اپنی جگہ مدلل تھا، تب ہی دریا نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا، گویا تمہارے نزدیک یہ دونوں صحیح ہیں اور میں غلط۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ خالق حقیقی خود حسن کو پسند فرماتا ہے، تاہم حسن کس کے نزدیک کیا ہے یہ ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ پہلی نظر میں ہم سامنے والے کی شخصیت سے ہی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ محبت تو ہے ہی فاتح عالم۔ تو یوں کہو ہم سب ہی اپنی جگہ ٹھیک ہیں تمہاری نگاہ میں۔ سمین نے اس کی بات کا نچوڑ پیش کیا۔ ہاں، مگر تم لوگ ایک بات اگنور کر رہے ہو، جو کہ میرے نزدیک دولت، عزت، محبت اور حسن سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ ہے خلوص اور اعتماد۔ لائف پارٹنر کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے خلوص نہیں تو یہ رشتہ کبھی نہ نبھ سکے گا۔ اس طرح ایک شخص ہمیں عزت دیتا رہے مگر دل میں اس کے محبت نہ ہو تو تم خود ہی بتاؤ زندگی کیسے مشینی سی ہو جائے گی۔ رہ گئی حسن کی بات، تو ہر ایک کا کرائٹر الگ ہے۔ دریا کے نزدیک حسن خوبصورت چہرے میں ہے، تو سمین کے خیال سے دولت کسی بھی بندے کی خوبصورتی کا واحد مضبوط جواز ہے، جبکہ تسمینہ کے لیے عزت اور احترام کسی بھی رشتے کا اصل حسن ہے، جبکہ میرے نزدیک خلوص ہی وہ دولت ہے جس میں رشتے کا حسن ہے، اور یہی محبت کا اصل جوہر بھی ہے۔ اس نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تھا۔ وہ سب اسے سنتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ تب ہی سمینہ نے قدرے چونک کر سوال کیا، اور کسی شخص کے دل میں ہمارے لیے خلوص ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمین نے سوالیہ نظریں اس پر جما دیں۔ اللہ پر بھروسے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے قدرے تعجب سے سمین کو دیکھا تھا۔ تو گویا تمہارے خیال کے مطابق ہم سب کو محض آنکھ بند کر کے کسی بھی بندے سے شادی کر لینی چاہیے؟ دریا نے اپنے گولڈن بال کلپ میں جکڑتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے ایمان سے پوچھا، تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کرنا چاہیے یا نہیں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر رہی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ تقدیر اٹل ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اپنے لیے اچھا پارٹنر ملنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا میں یہ اضافہ بھی ضرور کر لینا چاہیے کہ اے میرے اللہ، بندہ خواہ جیسا بھی ہو رج کے سوہنا، بالکل گلفام کی طرح۔ دریا کا لہجہ شرارتی تھا، جواباً وہ سب ہی ہنس پڑی تھیں۔ تم نہ بدلنا، رہنا وہی حسن پرست۔ سمین نے کمنٹ دیا تھا، تم جیسی عمارت پرست ہونے سے تو حسن پرست ہونا ہی اچھا ہے۔ دریا پھر اسٹارٹ لے چکی تھی۔ جس کے پاس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی کی تمنا کرتا ہے۔ سمین نے سنایا تو دریا کو تھا، مگر تسمینہ کو ٹھا کر کے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں بے عزت ہوں جو عزت کی تمنا کرتی ہوں؟ اس نے آنکھیں نکالی تو دریا بھی اس پر چڑھ دوڑی، اور میں تو جیسے محبت کو ترسی ہوئی ہوں، اور مجھے تو گویا کبھی خلوص ملا ہی نہیں۔ ایمان نے بھی آستینیں چڑھا لی تھیں۔ لمحہ بھر میں سنجیدہ ماحول میں شوخی گھل گئی تو سمین کو بھاگتے ہی بنی۔ یوں تسمینہ کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، جس کا دل اس رشتے کے لیے انکاری تھا، اور اپنا یہ فیصلہ وہ آج پاپا تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مرد کے لیے نئی نویلی بیوی کی بالکل اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ ایک سفید پوش گھرانے کے بچے کے لیے اس کے عید کے نئے جوڑے کی ہوتی ہے۔ خریدنے کے دن سے لے کر عید کے روز تک بچہ اپنے سوٹ کو کیسے سنبھال کر رکھتا ہے، رات کو اٹھ کر اسے دیکھتا اور خوش ہوتا ہے، عید والے دن بڑے چاو سے اسے پہنتا ہے، اور کس فخر سے
سب کو دکھاتا اتراتا پھرتا ہے، مگر عید کے دوسرے ہی دن وہ جوڑا میلے کپڑوں میں بڑی بے دردی سے پھینکا پڑا ہوتا ہے۔ پھر نہ اس کی وہ اہمیت ہوتی ہے نہ وہ قد۔ عارفہ باجی کی آواز اسے صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے بخوبی آ رہی تھی۔ ان کی دی ہوئی مثال ہی کچھ ایسی تھی کہ مصلے پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے ہنسی آ گئی۔ حالانکہ عارفہ باجی کی آواز میں بہت دکھ تھا۔ بالکل اسی طرح شوہر بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور ان کی مخاطب سولت آپی حسب معمول حسب عادت خاموش بیٹھی تھیں۔ آج کل میرے دیور کو دیکھو، اپنی سانولی سلونی بیوی پر ایسے عاشق ہے جیسے 5 سال پہلے تک فیضان مجھ پر فدا تھے۔ مجھے دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی ان کی، اور آج ہر کالی رات کا آغاز ہی گویا میرے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ جائے نماز تہہ کر کے رکھتے ہوئے اس نے عارفہ باجی کا یہ جملہ بھی سنا جو دکھ اور یاسیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب ہے، عارفہ باجی بھی پہلے شادی نہ ہونے کی وجہ سے دکھی رہا کرتی تھیں، اور آج اس کے لیے دکھی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے۔ واقعی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ خود تو شاکی ہیں، سولت آپی کو بھی ڈرا دیتی ہیں۔ وہ خراب موڈ لے کر باہر نکلی۔ صحن میں ابھی بھی ڈھلتے سورج کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے، بقول بانو قدسیہ کے مرد واقعی دریافت کا پرندہ ہے۔ جب ایک بار دریافت کر لیتا ہے تو دوسری ڈال پر بسیرا کرنے کے لیے پر تولنے لگتا ہے، بلکہ کچھ تو بسیرا کر بھی لیتے ہیں۔ فیضان نے بھی دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس جملہ مکمل ہونے سے پہلے تک وہ ان دونوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عارفہ باجی کی نظر اس پر پڑی تو وہ یکدم چپ ہو گئیں۔ السلام علیکم عارفہ باجی، کیا حال ہے؟ وہ انجان بنتی سولت آپی کے پاس ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم کیسی ہو سمین؟ ان کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیسی گزر رہی ہے؟ آج کئی دن بعد سولت آپی آئی ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ تو اماں ابا کی خاموش شخصیات کے ساتھ جیسی روکھی سوکھی گزر سکتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے۔ کیوں، شاذیب بھی تو ہے، اب تم سے چند سال ہی تو بڑا ہے، اس سے نہیں بنتی تمہاری؟ عارفہ نے قصداً شاذیب کا ذکر نکالا تھا۔ حسب توقع وہ چڑ سی گئی۔ شاہی کی بھی آپ نے خوب کہی، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے وہ۔ مجال ہے جو کبھی کام کے بغیر ہمارے پورشن میں آئے، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے، اس سے شاہی کے بارے میں بات نہ کرو عارفہ۔ وہ تمام عیب جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے شاہی کی ذات میں گنوا دے گی ابھی۔ سولت آپی نے موضوع اور ماحول بدلا تو مسکرا کر کہا، خیر اب اتنی بھی فارغ نہیں ہوں میں کہ اس فضول سے بندے کا قصیدہ پڑھتی رہوں۔ وہ ناک منہ چڑھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ چائے پئیں گی عارفہ باجی؟ پلٹ کر عارفہ سے پوچھا، جو ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ نہیں گڑیا، اب گھر جاؤں گی، سولت نے کولڈ ڈرنک پلا دی ہے، گھر سے بھی کھانا کھا کر چلی تھی، چلتی ہوں پھر آؤں گی۔ عارفہ چادر سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ کبھی سولت آپی کی غیر موجودگی میں بھی آ جایا کریں، یقین کریں نہ تو میں آدم خور ہوں اور نہ ہی بڑے کا گوشت مجھے ہضم ہوتا ہے۔ سولت آپی اور اس کے بہت روکنے پر بھی وہ نہ رکی تھیں۔ دونوں انہیں دروازے تک چھوڑنے آئیں تو اس نے اپنائیت بھرے شکوے سے نوازا تھا، کوشش کروں گی گڑیا کہ کبھی تمہاری شکایت دور کر سکوں۔ کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا تھا، مگر ان دونوں کو ہی یقین تھا کہ ایسا ہونا ذرا مشکل ہی تھا۔ بیچاری عارفہ بالکل پس کر رہ گئی ہے۔ دروازہ بند کرتے سولت آپی نے گہری سانس بھر کر کہا تو اس نے مڑ کر ہمدردی سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، افسوس ہوتا ہے ان پر، مگر وہ کچھ ناشکری بھی ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں گئی ہیں بیاہ کر، کسی مزے سے ٹیکسی میں آتی جاتی ہیں۔ پہلے کبھی رکشے تک کی عیاشی انہیں نصیب نہ ہوتی تھی۔ ایک سے ایک کپڑا بھی پہنتی ہیں، کوئی سوٹ بھی ان کا 5,000 سے کم کا نہیں ہوتا، مگر ناشکری بھی نہیں جاتی ان کی۔ وہ کہتے کہتے کچن میں آ گئی تھی، آپی بھی ساتھ تھیں۔ کپڑے تو اس لیے اچھے پہنتی ہے کہ اس کے شوہر کی دکان ہے ان سلے کپڑوں کی، اور رہ گئی بات پیسے کی تو انسان پیسے سے خوش نہیں رہتا چندا۔ شادی کے بعد سب سے اہم چیز عورت کے لیے اس کے شوہر کا رویہ ہوتا ہے، اگر وہ بدل جائے تو کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی۔ اس کا شوہر بیٹے کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، وہ کیسے نہ دکھی ہو۔
سہولت آپی کے لہجے میں اپنی بچپن کی ساتھی کے لیے درد ہی درد تھا۔ اس نے کیتلی چولہے پر رکھتے ہوئے قصداً خاموشی اختیار رکھی۔ جانتی تھی کہ آپا کا احساس دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا۔ بہرحال تم یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ ذرا دیر میں وہ باہر تخت پر رکھا ایک پیکٹ اٹھا لائی تھیں۔ کیا ہے اس میں؟ وہ متجسس سے قریب آ گئی۔ خود دیکھ لو۔ آپی نے پیکٹ اسے تھما کر چائے کپ میں ڈالنے شروع کر دی تو اس نے پیکٹ کھول لیا۔ آپی یہ کیا؟ یہ تو آپ کا وہ سوٹ ہے جو آپ نے کمیٹی نکلنے پر بنایا تھا۔ وہ اورنج اور شاکنگ پنک کنٹراسٹ والا شیفون کا نازک کام سے بھرا سوٹ تھا جو اسے بہت اچھا لگا تھا۔ 8,000 کا یہ سوٹ آپی نے اپنی نند کی شادی پر پہننے کے لیے خریدا تھا۔ ہاں، اور یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ تمہیں ماموں کے یہاں پہننے کے لیے کوئی سوٹ چاہیے تھا نا؟ ہاں چاہیے تو ہے، مگر یہ تو آپ نے پہنا تک نہیں ہے۔ میں اسے کیسے؟ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی جو تم اسے مجھ سے پہلے پہن لو گی۔ اس کی جھجک محسوس کر کے انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ مگر آپی اگر یہ خراب ہو گیا تو؟ وہ کچھ فکر مند سی تھی۔ اماں سے ڈانٹ کا بھی خطرہ تھا، مگر سہولت آپا بڑے اطمینان سے جواباً بولی، تو کیا ہوا، میں ڈرائی کلین کرا لوں گی۔ اب تم فکریں چھوڑ کر خوش ہو جاؤ۔ تھینک یو آپی۔ وہ ان کے کندھے سے لگ گئی۔ جب ہی تو میں آپ کو سہولت نہیں بلکہ سہولت آپی کہتی ہوں۔ اس کے خوش ہو کر کہنے سے آپی بھی ہنس دی تھیں۔ پاگل ہو تم، چلو اوپر چلتے ہیں۔ اماں وہیں ہوں گی۔ ہاں، جب سے دادی اوپر گئی ہیں شاہی کے پاس، جب سے اماں کی شام اوپر ہی گزرتی ہے۔ مجھے تو اماں اب کم ہی لفٹ کراتی ہیں۔ چچی کا انتقال کیا ہوا؟ بس شاہی کی دلجوئی میں پورا گھر جتا ہوا ہے۔ حسب توقع اس موضوع پر وہ روٹھی روٹھی سی بڑبڑاتی اوپر چلی آئی تھی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلدی ملتے ہیں تیسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔